جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران عورتوں کے لیے مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، مردوں کے لیے مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، سر پر مسح کرنے کا سنت طریقہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کیا سیم ہے یا دونوں میں فرق ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے۔ آپ میں سے جو بھی آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہو، ترجمہ پڑھنا چاہتا ہو، تفسیر پڑھنا چاہتا ہو، حدیث پڑھنا چاہتا ہو یا پھر کلاس لے کر مسائل سیکھنا چاہتا ہو تو نیچے لکھے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سنت طریقہ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، ان 4 فرضوں میں سے ایک فرض یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ 4 فرض کون کون سے ہیں؟ مکمل چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرض ہیں، ان میں سے ایک پر ہم نے بات کرنی ہے، وہ یہ والا کہ سر کا مسح کرنا۔ فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اب جب مسح کریں گے، اگر کوئی بندہ بالفرض اس طرح کر کے ہاتھ گیلا کرتا ہے، پانی کے نیچے ہاتھ کرتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، تر کر لیتا ہے اور سر پہ یوں کر کے ہاتھ رکھ لیتا ہے یا پھر یوں کر کے ہاتھ ایک بار یوں پھیر لیتا ہے، مسح تو تب بھی ہو جائے گا، فرض ادا تب بھی ہو جائے گا، وضو اس کا ہو جائے گا۔ مرد بھی اگر ایسے کر لے، عورت بھی ایسے کر لے، دونوں کا وضو ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا۔ لیکن مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ایسے کرنے سے یا پھر ایسے ہاتھ پھیرنے سے فرض ادا ہوگا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ ہم نے سنت طریقہ سیکھنا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بھگو لینا ہے۔ اس میں 2 طرح کے طریقوں کو کتابوں میں سنت لکھا گیا ہے، 2 طرح کے طریقے سر کا مسح کرنے میں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں ہاتھوں کو بھگوئیں، ہاتھوں کو بھگو کر آپ سیدھے سیدھے یوں کر کے ہاتھ رکھ لیں، یہاں پر انگلیاں بھی اور ہتھیلیاں بھی یوں رکھ لیں اور سیدھا پھیرتے ہوئے یوں کر کے پیچھے چلے جائیں مکمل سر تک، اور آگے لانے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل سر پر آپ نے اسی طرح پھیر لیا تو یہ آپ کا مسح ہو جائے گا، مستحب طریقہ سنت طریقہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ ایک دوسرا طریقہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو بھگو لیں، بھگونے کے بعد آپ یہ 3 انگلیوں کو آپس میں اس طرح ملا لیں، انگلی شہادت والی اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی 3 انگلیاں یوں کر کے آپس میں ملا کے یہاں پر رکھ لیں جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، یہاں پر آپ نے یوں کر کے رکھنا ہے اور ہتھیلیوں کو آپ نے سر سے جدا رکھنا ہے، اور یوں کر کے انگلیاں بھی جدا ہوں، انگوٹھے بھی، ہتھیلیاں بھی، اور انگلیوں سے آپ نے جو 3 انگلیاں ہیں ان سے مسح کرتے ہوئے آپ نے یوں کر کے پیچھے چلے جانا ہے، ہتھیلیاں ٹچ نہیں کرنی، یہاں تک پیچھے آ کے یہاں سے پھر انگلیاں اٹھا لینی ہیں اور ہتھیلیوں سے یوں کر کے مسح کرتے ہوئے آگے تک لے آنا ہے، اور پھر یوں کر کے آپ نے اس سے کانوں کا اندر والے حصے کا اور پیچھے والے حصے کا یوں کر کے آپ نے مسح کر لینا ہے۔ اور جو پہلے میں نے طریقہ بتایا کہ سیدھا سیدھا یوں ہی ہاتھ رکھ کے ایسے کر کے پیچھے لے گئے، اس میں بھی کانوں کا اس طرح کر کے یوں کر کے مسح کرنا ہے، اس سے اندر والے حصے کا یوں کر کے مسح کرنا ہے، چھنگلی کان کے سوراخ میں داخل کرنی ہے ایسے کر کے، اور انگوٹھے سے یہ پیچھے والے کان کے حصے کا مسح کرنا ہے۔ تو ان دونوں طریقوں میں سے جس بھی طریقے کے مطابق آپ سر کا مسح کریں گے تو وہ آپ کا مستحب، آپ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اپنا سوال کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کا دینی مسئلہ ہو وہ بھی آپ کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔